السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست محمد نوید۔ دوستو، آج تریلیس ارطغرل کے حصہ 2 میں ہم جانیں گے کہ سلیمان شاہ کون تھا اور اس کا شجرہ نسب کیا تھا۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سلیمان شاہ کا پورا نام سلیمان بن قایع تھا۔ اس کی پیدائش 1178 عیسوی میں ہوئی اور یہ 1236 میں 58 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ سلیمان شاہ قتلمش کا بیٹا اور ارطغرل کا باپ تھا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے پہلے حکمران عثمان اول کا دادا تھا، جس کا تعلق اوس ترکوں سے تھا۔ سلیمان شاہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام سارویت تھا، جو بے ہوجا کا باپ تھا۔ اس کا مقبرہ قلعہ جابر کے اندر یا اس کے قریب واقع ہے، جو ترکی کے پاس ہے۔ دوستو، 13ویں صدی عیسوی کے اوائل میں شاہان خوارزم کی قوت اپنی آب و تاب پر تھی اور وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں سلجوقیوں کے کئی مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے، اور اب ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا تھا۔ لیکن عین وقت پر جب وہ اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیار تھے، چنگیز خان نے خوارزم کی شاہی سلطنت کو تہ و بالا کر کے ان کے تمام منصوبوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ دوستو، اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بعض ایران اور شام پہنچے اور وہاں اقتدار حاصل کیا، جو بعد میں ترکمانی کہلائے، اور بعض ایشیا کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترک قبائل میں اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھرنے والے عثمانی ترکوں کے آباء و اجداد کا قبیلہ بھی شامل تھا، جو کہ اوس قبیلہ کا ہی ایک حصہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ قبیلہ خراسان کے شہر ماہان میں آباد ہوا، لیکن منگولوں کے حملے کے باعث یہاں سے نکل کر مغرب کی طرف ہجرت کی۔ دوستو، سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے ہجرت کر کے اناطولیہ، موجودہ ترکی کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلیمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کی خواہش رکھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے قبیلہ کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ سلیمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات پہنچے۔ وہ خود بھی اور ان کا قبیلہ بھی اپنے اعلیٰ اوصاف میں مشہور تھا۔ اخلات کے حکمران سے بھی تعلق اچھے تھے۔ جب یہاں منگولوں کا خطرہ ہوا تو یہ علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ اخلات میں قیام کے دوران انہوں نے اور ان کے قبیلے والوں نے بہت نام پیدا کیا، لیکن خوارزم شاہ کا حامی اور مددگار ہونے کی وجہ سے انہیں منگولوں سے خطرہ تھا، اس لیے 1221 میں قبیلہ والوں کے ساتھ اخلات چھوڑ دیا۔ اناطولیہ کے شہر اخلات میں قیام کے دوران انہوں نے شمال کے دہشت پسند مسیحی گروہ، جو کہ اخلات کے علاقہ میں آ کے لوٹ مار مچاتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کا صفایا کیا اور اخلات میں امن و امان قائم کیا۔ شمال کی بازنطینی سلطنت سے بھی ٹکر لی اور ان کو پسپا کیا، اور اس دوران انہوں نے سلجوقی سلطنت کی بھی مدد کی۔ اخلات کے بعد انہوں نے شام کے مشہور شہر حلب کی جانب ہجرت کی۔ تھوڑا عرصہ قیام کے بعد حالت سفر میں ہی سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دریائے فرات تھا۔ بعض کے نزدیک وہ دریا میں دوران غسل ڈوب گئے تھے، اور بعض کے نزدیک دوران سفر دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے تھے۔
ان کی میت کو وہیں پر دفنا دیا گیا تھا۔ ان کا مزار ترک مزاری یعنی ترک کا مزار کہلاتا ہے۔ بے شمار ترک اس کی زیارت کرتے ہیں۔ جغرافیائی طور پر ترک مزاری 2015 تک شام میں واقع تھا، جب تک معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کو ان کے مزار پر پرچم نصب کرنے اور اعزازی گارڈ تعینات کرنے کی اجازت تھی۔ شام میں خانہ جنگی اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی وجہ سے اس مزار کو اب ترکی کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے۔ خطرہ تھا کہ اس پر وہابیت نواز دولت اسلامیہ حملہ کر دے گی، جس وجہ سے ترکی کو مجبوراً آنا پڑے گا کہ وہ فوجی کارروائی کرے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے بھی 1970 کی دہائی میں یہ مزار ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا چکا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلیمان شاہ کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا۔ اپنے میزبان محمد نوید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔